اچھے لوگوں سے رشتے استوار کرنا چاہیے، اچھے لوگوں سے دوستی قائم کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ دوستی صرف دنیا کے حد تک نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ قیامت کے دن جو دوستیاں قائم رہیں گی وہ صرف اور صرف مومنوں کی دوستی قائم رہے گی، نیک لوگوں کی دوستی قائم رہے گی، اچھے لوگوں کی دوستی قائم رہے گی۔ کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ خیر خواہی کرے، اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ مروت و بھلائی کا معاملہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب سے بڑی نیکی ان ابر البر، ابر یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، تاکہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ نے برے لوگوں سے دوستی کی ہے تو اپنے بچوں کے لیے کم از کم آپ نے ایک برا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ اب آپ کے موت کے بعد آپ کے گھر میں وہ جواری ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، فاسق ہو، بدکار اگر آئے گا تو نہ آپ کے اہل خانہ کو اچھا لگے گا، نہ آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بال بچوں کو اچھا لگے گا، نہ ہی اس کا دل چاہے گا کہ میرا باپ تو چلا گیا مگر اب ہمارے لیے جو ایک نیکی کا دروازہ اور بڑی نیکی کا دروازہ کھلا ہے تو میرے باپ کا دوست ہے۔ اب ذرا سوچو کہ ایسے آدمی سے اگر آپ کی دوستی رہی جو وعلی رسولہ النبی الامین الکریم، اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، رواہ الترمذی فی ابواب الزہد۔ امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو زہد و ورع کے بیان میں نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابو داؤد نے، امام احمد بن حنبل اور دیگر محدثین نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ رمضان المبارک کا بیشتر حصہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ 28ویں روزے میں ہم رات داخل ہیں۔ رمضان المبارک جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اسی طریقے سے یہ رمضان اخوت و ہمدردی، بھائی چارہ، امن و محبت، دوستی، آپسی رواداری کا بھی پیغام دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں ہر عام و خاص بارگاہ رب العزت میں اپنی حاضری پیش کرتا ہے اور ماضی کے گناہوں سے اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ، ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے ساتھی کے دین پر ہوتا ہے، ساتھی کے ملت پہ ہوتا ہے۔ تو فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس کو اپنا دوست بناتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس کو اپنا دوست بناتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں نمازیوں سے دوستی ہو جاتی ہے، ائمہ حضرات سے دوستی ہو جاتی ہے، حفاظ کرام سے دوستی ہو جاتی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ نیک لوگوں سے دوستی، متقی سے دوستی، اچھے لوگوں سے دوستی، یہ اچھے لوگوں کی علامت ہے۔ لہذا رمضان المبارک کے مہینے میں جس طریقے سے نیک لوگوں سے رشتے استوار ہو جاتے ہیں،
دیگر ایام میں بھی آدمی کو چاہیے کہ انہی اچھے لوگوں سے رشتے استوار رکھیں، تاکہ اس حدیث پاک کی مصداق ہم ٹھہر جائیں۔ جس طریقے سے ضرب المثل کہا جاتا ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے، اسی طریقے سے ایک انسان جیسے انسان کے ساتھ رہتا ہے اس کی زندگی میں اسی طرح کے لوگوں کے عادات و اطوار اور اسی طرح کے لوگوں کے کردار میں اپنے آپ کو انسان ڈھالنے لگتا ہے۔ یہ سب تجرباتی مشاہدات ہیں جو ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی 4 5 6 7 بے نمازی لوگوں کے دل میں رہتا ہے، بے دین لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، کسی سفر پہ ہوتا ہے، کسی مجلس میں ہوتا ہے، تو ان بے دین یا جو دین سے دور لوگ ہیں ان لوگوں کی جماعت میں رہنے کی وجہ سے، بے نمازیوں کی جماعت میں رہنے کی وجہ سے آدمی نمازوں کو ترک کر دیتا ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی نماز کے وقت بھی وہ نماز ادا نہیں کر پاتا ہے، اس لیے کہ دیگر جو اس کے دوست ہیں ان دوستوں کی وجہ سے ان کو نہ نماز کی فکر ہے، نہ دیگر عبادتوں کی فکر ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ اس کا خوف اور اس کی خشیت ہے، لہٰذا جب دیکھتا ہے پھر وہ بھی اپنے آپ کو کہنے لگتا ہے ابھی بہت ٹائم ہے، یہاں سے اٹھ کر کے میں پڑھ لوں گا، یہاں سے اٹھ کر کے میں جا کے نماز ادا کر لوں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، دیکھتے دیکھتے ایام گزر جاتے ہیں، دن گزر جاتا ہے اور اسی طریقے سے وہ عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ، نمازوں کے پابند لوگوں کے ساتھ ایک بے نمازی ہوتا ہے، کہیں جاتا ہے، کہیں مہمانی میں جاتا ہے، سفر میں جاتا ہے، اور 4 5 نمازی لوگ ہیں، 4 5 دیندار لوگ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اب نماز کا وقت ہو گیا تو ایک دوسرے کو کہیں گے چلو نماز پڑھاتے ہیں۔ بیچارہ ایک جو کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ تو پھنس جاتا ہے، وہ کیا کرے، لجاتے شرماتے پیچھے پیچھے وہ بھی ہو لیتا ہے کہ اگر میں نہ پڑھوں تو لوگ کیا کہیں گے، شاید یہ غیر مسلمان ہے، شاید یہ مسلمان نہیں ہے، یا طرح طرح کی باتیں اس کے پیچھے لوگ بنائیں گے۔ تو ایسا ہوتا ہے، اس لیے روز مرہ کی زندگی میں آدمی کو اچھے لوگوں سے دوستی استوار کرنا چاہیے، اچھے لوگوں سے رشتے استوار کرنا چاہیے، اچھے لوگوں سے دوستی قائم کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ دوستی صرف دنیا کے حد تک نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ قیامت کے دن جو دوستیاں قائم رہیں گی وہ صرف اور صرف مومنوں کی دوستی قائم رہے گی، نیک لوگوں کی دوستی قائم رہے گی، اچھے لوگوں کی دوستی قائم رہے گی۔ دین کی بنیاد پر جس کی دوستی ہوئی، ایسے دین کی بنیاد پر ہونے والی دوستی وہاں پر قائم رہے گی، نہیں تو کل قیامت کے دن دیگر لوگوں کا جو معاملہ ہوگا یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، قیامت کے دن مجرموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دکھا دیا جائے گا، وہ دیکھ لے گا، وہ اس کو دیکھ لے گا، مگر ہوگا کیا، ایک دوسرے سے چھپتے پھریں گے اور ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے کہ کہیں وہ کسی طرح کا مجھ سے سوال نہ کر دے، کسی ایک نیکی کا سوال نہ کر دے، یا وہ ہمیں پکڑ نہ لے، یا اس طرح کے دیگر معاملات۔ جس طریقے سے جب برے لوگوں کو آدمی اپنا پیشوا بنا لیتا ہے، برے لوگوں کو آدمی اپنا پیشوا بنا لیتا ہے، تو قیامت کے دن ان دونوں لوگوں کو، جس کو بنایا اور جس نے بنایا، ان دونوں کو یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، وہ جو ہے دونوں لوگوں کو جہنم میں اللہ ڈال دے گا تو کہے گا ہائے ہائے افسوس، کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ آخر میں کہے گا کہ پروردگار ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ جس کو ہم نے اپنا پیشوا بنایا تھا، اسے دوست بنایا تھا، اسے قدوہ اور
امام بنایا تھا، ہم اس کے پیچھے چلے تھے، اس کی بات مانے تھے، اے اللہ تو آج اس کو ڈبل عذاب دے، آج ڈبل سزا دے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اور اس پر بڑی لعنت فرما، بڑا عذاب میں اس کو مبتلا کر دے۔ اللہ دونوں کو دھتکار کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اسی لیے اچھے لوگوں سے تعلق قائم کرنا، نیک لوگوں سے، یہ نیکی کے راستے پر گامزن ہونے کے برابر ہے کہ ایک آدمی جب اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اچھائی کی طرف وہ ڈھلتے چلا جاتا ہے۔ اور بات صرف دوستی کی حد تک نہیں ہے، بات یہاں ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے جو بات بیان فرمائی، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، کہ تم میں سے ہر آدمی دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ ایک آدمی کی دوستی کسی کے ساتھ صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اگر آپ حدیث پاک پڑھیں گے یا اس سے پہلے آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، ان ابر البر علی ود اہل ابیہ، کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ خیر خواہی کرے، اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ مروت و بھلائی کا معاملہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کا سب سے بڑی نیکی یہ ہے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ اب ایک آدمی کا دوست جواڑی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، آدمی مر گیا، اب اس کی اولاد کے لیے ایک بڑی نیکی کا سمجھو کہ دروازہ بند ہو گیا، ایک بڑی نیکی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ خیر خواہی اور حسن سلوک کا معاملہ کرے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ ان ابر البر، ابر یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، تاکہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ نے برے لوگوں سے دوستی کی ہے تو اپنے بچوں کے لیے کم از کم آپ نے ایک برا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ اب آپ کے موت کے بعد آپ کے گھر میں وہ جواڑی، وہ شرابی، وہ کبابی، وہ زانی، وہ فاسق، وہ بدکار اگر آئے گا تو نہ آپ کے اہل خانہ کو اچھا لگے گا، نہ آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بال بچوں کو اچھا لگے گا، نہ ہی اس کا دل چاہے گا کہ میرا باپ تو چلا گیا مگر اب ہمارے لیے جو ایک نیکی کا دروازہ اور بڑی نیکی کا دروازہ کھلا ہے تو میرے باپ کا دوست ہے۔ اب ذرا سوچو کہ ایسے آدمی سے اگر آپ کی دوستی رہی جو برا تھا تو اس آدمی کی خدمت کرنے کا دل اسے کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اچھے لوگوں سے دوستی رکھنی چاہیے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ آدمی جب کہیں رشتہ کسی کا لگاتا ہے تو دور دور سے لوگ پتہ کرتے ہیں کہ اس کا دوست کون کون ہے، اس کا دوست کون کون ہے۔ اب اس کے دوستوں کو دیکھ کر کے اس کے اخلاق سے وہ اطمینان ظاہر کرتا ہے، معمول ہوتا ہے، یا پھر جو ہے اس کے بارے میں پتہ لگاتا ہے، ارے دن رات سگریٹ پھونکنے والے، گانجا پینے والے ہیں، وہ برے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والا، وہ کتنا اچھا ہو سکتا ہے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آدمی پھر رشتہ کٹ کر دیتا ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رشتے لگتے ہیں لوگوں کے، بچوں کے یا بچوں کے رشتے لگتے ہیں تو ہمیشہ آپ دیکھتے ہوں گے، یا پھر گھر میں اگر بچے کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، یا اگر بچے نے بول دیا، بچے سے پوچھا گیا کہ کہاں تھا تم؟ ہم مول صاحب کے پاس تھے، حافظ صاحب کے پاس تھے، امام صاحب کے پاس تھے، گھر والے خاموش۔ کم سے کم امام صاحب اچھے آدمی ہوں گے، کم سے کم حافظ صاحب اچھے آدمی ہوں گے، کم سے کم مول صاحب اچھے آدمی ہیں، ان کے ساتھ رہ کر کے غلط تو نہیں کر سکتا ہے۔ آدمی وہاں اطمینان ظاہر کرتا ہے، کیوں ظاہر کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس آدمی سے کوئی منکر واضح طور پر ظاہر ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ اس کا بچہ دیندار بنے، اور دیندار بننے کے لیے علماء کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، متقین کی صحبت، ابرار کی صحبت یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ فارسی میں کہا جاتا ہے نا کہ صالح تورا صالح کنت، طالح تورا طالح کنت، صحبت صالح تورا صالح کنت، اور صحبت طالح تورا طالح کنت، یعنی اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت سے انسان نیک بنتا ہے، اور برے لوگوں کی صحبت سے انسان برا بنتا ہے۔
زمانہ اسی کو دیکھ کر کے ڈیسائیڈ کرتا ہے، لوگ یہی دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کے ساتھ رہتا ہے۔ رشتہ لگ رہا ہے، اگر کہہ دیا کہ اس بچے کا ہمہ وقت اٹھنا بیٹھنا ہمارے محلے کے مسجد کے امام صاحب کے ساتھ ہے، فلاں مول صاحب کے ساتھ ہے، فلاں حافظ صاحب کے ساتھ ہے، تو آدمی سامنے والا مطمئن ہو جاتا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ بچہ دیندار ہے، نمازوں کا پابند ہے، دین سے کم از کم وہ کنیکٹڈ ہے، جڑا ہوا ہے، آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے، کہتا ٹھیک ہے رشتہ برابر ہے، رشتہ برابر ہے، چلو صحیح جگہ پر رشتہ لگا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے کہا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو تم دیکھو، تم میں کہ ہر آدمی دیکھے کہ کس کے ساتھ وہ دوستی کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ اچھا مہینہ گزر گیا ہم سے اور گزر رہا ہے۔ اب ہم نے جس طریقے سے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، نیک لوگوں کے ساتھ دیر تک اٹھا بیٹھا، ان سے اخذ و استفادہ کیا، اسی طریقے سے یہ سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ نمازیوں کے ساتھ آپ کا رشتہ ہونا چاہیے، علماء کے ساتھ آپ کا رشتہ برابر برقرار رہنا چاہیے، تاکہ آپ کے دل کے اندر جو ایمان کا شرارہ ہے وہ بجھنے نہ پائے، وہ ماد نہ ہونے پائے، اور وہ ایمان کی چنگاری ہمیشہ وہ روشن رہے، منور رہے، اور آپ جو ہے دین سے مضبوط طریقے سے مربوط رہیں۔ اس حدیث پاک کی بڑی عمدہ تشریح اور تفصیلات موجود ہیں، بس سمجھنے کے لیے بات اتنی کافی ہے کہ ہر آدمی، اگر ایک آدمی ہے، اب ایک اور مثال آخر میں چلتے چلاتے، ایک آدمی غیر مسلمانوں کے بیچ ایک مسلمان کا گھر ہے۔ زمانے میں ہم نے بہت دیکھا ہے، بہت دیکھا، اچھے اچھے گھرانے کے لوگ غیر مسلمانوں کے بیچ ایک آدمی کا گھر ہے، اس کے بچے نہ چاہتے ہوئے بھی اس طریقے پر ڈھل جاتے ہیں، بچیوں میں بے پردگی آ جاتی ہے، بچوں کے اندر ان کا کلچر جو ہے سرایت کرنے لگتا ہے، اور ہندوانہ رسم و رواج کے وہ جو ہے عادی ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اگر بن جملہ، جیسا کہ کل خطبہ نکاح میں مول صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ تمام طریقے کے رسم و رواج جو ہے ہمارے یہاں باطل سے آیا ہوا ہے، بالکل حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ جتنے بھی رسومات ہیں یہ سب ہمارے پڑوسی غیر مسلمان بھائیوں کے یہ کلچر، اس کے رسومات ہیں، ان کی سنسکرتی ہے جو ہمارے درمیان سرایت کر چکی ہے، اور ہم اس سے مانوس ہیں، ہم اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ ان کے بیچ ہم رہتے ہیں اور دین سے بہت زیادہ ربط ضبط ہمارا نہیں ہوتا۔ جب دین کی بات آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ارے چلنے دو، تھوڑے وقت کے لیے ہے، زیادہ وقت کے لیے نہیں ہے۔ ایمان گنوانے کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ میں وہ حدیث پاک کی طرف آپ کو اشارہ کروں کہ ایمان گنوانے کے لیے صرف ایک مکھی کا چڑھاوا دے دیا، وہ آدمی جہنم چلا گیا۔ ایمان بچانے کے لیے ایک مکھی کا چڑھاوا نہیں دیا، وہ آدمی جو ہے جنت میں چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھوڑے وقت کے لیے، پورے وقت کے لیے، یہ وقتیہ ہے، ٹیمپرری ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں۔ ہمیں دین کو فالو کرنا چاہیے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، اچھے لوگوں کے بیچ جو ہے اپنے بال بچوں کو اچھے بچوں کے ساتھ رہنے دینا چاہیے، اور مدارس مکاتب میں اسی لیے بھیجا جانا چاہیے تاکہ وہاں بچوں کے ساتھ مل کر کے اچھی تربیت پائے۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو اچھے رفقا کار نصیب فرما، جو قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا بھی سبب اور ذریعہ بنے۔ اس لیے کہ اچھے لوگوں سے آپ دوستی کریں گے تو ممکن ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کے اچھائی کریں گے، اور وہ آپ میں سے زیادہ اچھا ہوگا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ اعزاز عطا کرے کہ اے میرا بندہ مومن، جا تم اپنے چاہنے والوں میں سے فلاں 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 کی سفارش مجھ سے کر، اور اس کو جہنم سے آزاد کرے گا، کر دے، اس کے لیے سفارش کر دے، شفاعت کر، کیونکہ بندہ مومن کو بھی اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دے گا، فرشتوں کو بھی دے گا۔ تو اگر ایسا ہوا تو کتنی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دین ایمان کی حفاظت فرمائے، ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، برے لوگوں کے شر اور اس کے شرارت سے محفوظ فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وآخر